نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم۔ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے جناب عبد المطلب کا دوسرا خواب، جس میں انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جناب عبد المطلب نے جب پہلی مرتبہ خواب دیکھا تو انہیں کہا گیا کہ اپنی منت پوری کرو۔ تو منت تو ان کو یاد نہیں تھی کہ میں نے کیا منت مانگی تھی۔ خیر، انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کیا اور یہ غریبوں کو کھلا دیا۔ دوبارہ پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی وہ منت یاد آئی جو انہوں نے اس وقت جب زمزم کو کھود رہے تھے اس وقت مانی تھی۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے اپنی اس منت کا ذکر کیا۔ اب جب اس منت کا ذکر کیا کہ ایک کو ذبح کرنا ہے تو سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے اور آپ کے سب سے زیادہ جو ہے وہ حسین و جمیل صاحبزادے جناب عبداللہ یہ بولے کہ ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت بھی تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ سب بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈال دیا گیا۔ اب جب قرعہ نکالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ تو انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ اب جیسے ہی باپ نے جو ہے وہ ان کو لٹایا تو ان کے بھائی حضرت عباس سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے بھائی کو کھینچ لیا۔ ادھر وہ کھینچ رہے ہیں، ادھر عبد المطلب کھینچ رہے ہیں۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر کچھ خراشیں آئی اور پھر ان خراشوں کے نشانات جو ہے وہ تا دم آخر ان کے چہرے پر باقی رہے۔ خیر، اسی دوران کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اس کا دل ٹوٹے گا۔ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے نا، تو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر 10 اونٹوں کے نام 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح کر کے 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ اب عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اب عبد المطلب کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو بھی کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا کہ قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، اسی کو جاری رکھا جائے. اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم.